میں نے جو جملہ قرآن مجید کا آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب العالمین نے بڑے عجیب انداز میں اس پیرائے کو بیان فرمایا۔ فرمایا تراہم، تو دیکھ انہیں۔ کنہیں؟ وہ جو کفار ہیں، منافق ہیں۔ تراہم اے محبوب تو انہیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ینظرون الیک، وہ تیری طرف دیکھتے تو ہیں، وہم لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھتے۔ عجیب جملہ ہے، جملہ بولنے والا خدا ہے۔ فرمایا محبوب تراہم، تو انہیں دیکھتا ہے، تو انہیں ملاحظہ فرماتا ہے، ینظرون الیک، وہ تیری طرف دیکھتے تو ہیں۔ ناظرہ ینظرو کا معنی ہوتا ہے نظر کرنا، دیکھنا۔ وہ تیری طرف یہ ظاہری نگاہیں اٹھاتے تو ہیں، لیکن وہم لا یبصرون، لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھتے۔ یا الہ العالمین، سمجھ نہیں آئی؟ ہم سادہ سے مسلمان ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کی وضاحت کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے حسن پہ پردہ ڈال کے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں ایک وقت رب العالمین کے ساتھ میری ملاقات کا ایسا بھی ہوتا ہے، لی مع اللہ وقت، میں اللہ کے ہاں ایک ایسے وقت میں ہوتا ہوں، لا یسعنی فیہ ملک مقرب، اس وقت میرے پاس نہ کوئی ملک ہوتا ہے، یعنی کوئی فرشتہ مقرب، وہ بھی میرے حسن کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ولا نبی مرسل، نہ کوئی نبی اور رسول میرے حسن کو دیکھتا ہے۔ ایک اللہ ہوتا ہے، ایک اس کا مصطفیٰ ہوتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہی مضمون میرے نبی نے بیان فرمایا جب غار ثور کی خلوتوں میں صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، جلوت و خلوت کا ساتھی ہوں، سفر و خدر میں ساتھ رہتا ہوں، ہر وقت جناب کی معیت میں ہوتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، آج تک آپ کی ذات کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر کو مخاطب کیا، فرمایا یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر صدیق، میں محمد کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ حسن مصطفیٰ دیکھنے کے لیے ابو بکر صدیق جیسی آنکھ چاہیے۔ ابو جہل ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے تیرے جیا کوجا کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، صدیق اکبر آ گئے، ان کی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑی۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تیرے جیسا سونا کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم نے ابو جہل کو بھی کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ جب صدیق اکبر نے کہا کہ تیرے جیسا خوبصورت میں نے دیکھا نہیں، تو آپ نے فرمایا، صدقتا ابا بکر، نے ابو بکر تو نے بھی سچ کہا۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوجا کوئی نہیں، استغفر اللہ، آپ اس کو بھی کہہ رہے ہو کہ تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تیرے جیسا سونا کوئی نہیں، آپ اس کو بھی فرما رہے ہیں کہ صدقتا، اے ابو بکر تو نے بھی سچ کہا، دونوں سچ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم نے فرمایا، میری ذات شیشہ ہے، مجھے جو بندہ دیکھتا ہے اپنے ایمان کے شیشے سے میری زیارت کرتا ہے۔ میں جو چہرہ والضحیٰ رکھتا ہوں، آنا میرات الحق کے، میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، آنا میرات الحق کے، میں اللہ کا شیشہ ہوں، اس لیے جو سامنے والا آتا ہے وہ نظر میری طرف کرتا ہے، اس شیشے میں اس کو اپنا ایمان نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے مجھے نہیں دیکھا، اپنے ایمان کو دیکھا، اس نے کہا کوجا، بہت کوجا۔ میں نے کہا تو نے سچ کہا، تیرے جیسا کوجا ایمان دنیا میں کسی کا نہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، اس نے کہا، یا رسول اللہ، تیرے جیسا سونا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق کو اپنا ایمان نظر آیا، تو میں نے کہا، ہاں ابو بکر تو نے سچ کہا، تیرے جیسا ایمان بھری کائنات میں کسی کا نہیں۔ کوئی آنکھ والا
تیرے جو بن کا تماشا دیکھے. یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے لیے ابو جہل کی نظر نہیں, عتبہ کی نظر نہیں, شیبہ کی نظر نہیں, حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے تو صدیق کی نظر چاہیے. کوئی آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جب کافروں نے میرے پیغمبر کی حجب بیان کی تو حضور نے حضرت حسان ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے میری نعت پڑھنی ہے. حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہو جاتے, میرا پیغمبر موجود ہوتے, حسان ابن ثابت میرے نبی کی نعت پڑھتے, خود ہی لکھتے خود ہی پڑھتے. حضرت حسان ابن ثابت کی نگاہ چہرہ والضحیٰ پہ پڑی تو حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. جب میں نے نظر کی کہ حضرت حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا نہیں. حضرت حسان کی عمر کتنی تھی؟ حضرت حسان کی عمر 120 سال تھی. 60 سال عالم کفر میں رہے, 60 سال عالم اسلام میں رہے. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں نے 120 سالہ زندگی میں تیرے جیسا حسین دیکھا نہیں. لیکن جب کفار حجب کرتے ہیں, حسان ابن ثابت کو میرے پیغمبر نے فرمایا ڈٹے رہو ڈٹے رہو. حضور نے دعا کی, فرمایا اللہم ایدل اللہم ایدہ بروح القدس. یا الہ العالمین حسان ابن ثابت کی روح قدس, روح الامین یعنی جبریل امین کے ذریعے اس حسان ابن ثابت کی مدد فرما. حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. اللہم ایدہ بروح القدس. پھر دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ جن کو شک ہے وہ میرے نبی کا فرمان سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یزالو ان یؤیدک, میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے. اے حسان ابن ثابت روح قدس روح الامین تیری مدد کرتا رہے گا. اب مدد کیسے کی روح الامین نے؟ یہ تو سوال ہے کہ مدد کی تو کون سا کام تھا؟ جبریل امین نے کیسے مدد؟ حضرت حسان ابن ثابت کا کام کیا ہے؟ حسان ابن ثابت میرے نبی کی نعت پڑھتے ہیں, حسان ابن ثابت میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں, تعریف میں اشعار پڑھتے ہیں, حضور کی قصیدے پڑھتے ہیں. حضرت حسان ابن ثابت کا یہ کام ہے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ حسان ابن ثابت کی جبریل کے ذریعے مدد. پھر جبریل نے مدد کیسے کی ہوگی؟ ایسے تو نہیں جیسے آج نعت خانوں کی جوڑی کھڑی ہو جاتی ہے, پہلے ایک پڑھتا ہے, جب وہ تھک جاتا ہے پھر دوسرا شروع ہوتا ہے, یا ایک کا راگ چلتا ہے دوسرے کے شعر چلتا ہے. یہ تو ایسے تو نہیں. صحابہ میں سے تو کسی نے جبریل کو دیکھا نہیں. سوال یہ پیدا ہوا جب اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس, یا اللہ جبریل امی کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. میرا سوال ہے, آپ بڑے سمجھدار لوگوں, کہ جب اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اے حسان ابن ثابت جبریل تیری مدد کرتا رہے گا, میرا سوال یہ ہے کہ جبریل نے کیسے مدد کی ہوگی؟ حسان ابن ثابت نے کون سا کام کر رہے ہیں جس میں جبریل کی مدد چاہیے؟ نعت ہی پڑھ رہے ہیں. پھر جبریل کیا ساتھ کھڑے ہو کے اس نے نعت پڑھی؟ نہ, جبریل کی مدد کیا تھی؟ جبریل کی مدد یہ تھی کہ آمن لاتا ذہن میں, خیال بھی لاتا, ان خیال کے لیے ان خیالات کے لیے لفظوں کا لباس بھی جبریل مہیا کرتا. حضرت جبریل حسان ابن ثابت کی گویا مدد کر رہے ہیں. گویا یہ جب حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا نہیں. حسان ابن ثابت تو 120 سالہ گواہی دے رہے ہیں, لیکن پیچھے جو جبریل مدد کر رہا ہے, پہلے جبریل نے یہ حسان ابن ثابت کے دماغ میں یہ مفہوم بھی ڈالا, یہ لفظ بھی ڈالے. پہلے جبریل نے کہا
کہ اے حسان ابن ثابت پڑھو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. جب جبریل حسان ابن ثابت کی مدد کرتے ہوئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہہ رہا تھا، گویا جبریل کہہ رہا ہے اے حسان ابن ثابت تیری عمر تو 120 سال ہے، میری عمر ہزاروں صدیوں پر محیط ہے، انسان بننے سے پہلے کا میں ہوں، میں جبریل نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا. یہ ہے حسن مصطفیٰ. حسن سیرت تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں، یہ ہے حضور کا حسن صورت. حسن صورت کے کیا کہنے کہ بنانے والے نے کہہ دیا والضحیٰ، اے محبوب تیرے مکھڑے کی قسم. اور اللہ کے فرشتے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. جب حسان ابن ثابت کھڑا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں، کفار کو جواب دے رہا ہے اور حضور کو مخاطب کر رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے تیرے جیسا سونا دیکھا نہیں. تو ان کی عمر تو 120 سال ہے. گویا پیچھے جبریل جو مدد کر رہا ہے حسان ابن ثابت کی، حضور نے دعا جو کی کہ یا اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کر، تو گویا حسان ابن ثابت سے پہلے جبریل کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ نے بھی تیرے جیسا سونا دیکھا نہیں. اور اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک بال برابر نہ حرکت کر سکتے ہیں نہ لفظ بول سکتے ہیں. گویا جبریل کے کہنے سے پہلے خود خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ مخلوق تو رہی ہے ایک طرف، میں خالق کائنات نے بھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی تیرے جیسا سونا نہیں دیکھا. یعنی خالق کائنات کی آنکھ نے بھی اے محبوب تیرے جیسا سونا نہیں دیکھا. محمد نام ہی یہ ہے کہ وہ جس کی اتنی تعریف کی جائے. اس کی محمد کا عربی میں معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد عربی میں اس شے کو کہا جاتا ہے جس کی حمد اتنی کی جائے مرتن بعد مرتن کہ بار بار ہو، کرتن بعد کرتن تکرار ہو، بار بار دہرائی جا رہی ہو، زمانہ ختم ہو جائے اس کی تعریف ختم ہونے پہ نہ آئے، اس کو محمد کہتے ہیں. اس لیے کافر جب حضور کی ہجب کرتے تو حضور کو محمد نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے نا. وہ سمجھتے تھے کہ محمد جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جس کی تعریف بے تحاشا ہو. تو وہ محمد نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے مزمم. استغفر اللہ. مزمم کا معنی ہے جس کی مذمت کی جائے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں. حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا یلعنون مزمما وَيَشْتِمُونَ مُزَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ. وہ گالیاں دیتے ہیں اور ہجب کرتے ہیں کسی مزمم کی، میں مزمم ہوں ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. تو گویا حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. اور حسان بن ثابت کی مدد جبریل کیسے کر رہے ہیں کہ خیال بھی دیتے ہیں، الفاظ بھی دیتے ہیں. تو گویا حسان بن ثابت سے پہلے جبریل کہہ رہا ہے اور اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا. تو معنی یہ بنا کہ جبریل کے کہنے سے پہلے خود خدا کہہ رہا ہے. جبریل امی سے میرے پیغمبر نے پوچھا بھی ایک دفعہ جبریل سے، جبریل بڑے بڑے درباروں میں گئے ہو، بتاؤ کون سا دربار خوبصورت دیکھا ہے تو نے؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، حضرت آدم سے لے کر آپ تک ہر نبی کی طرف وہی لے کر جانے والا میں ہوں. بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے آفاق دیکھے ہیں. وہ فارسی والے نے جبریل کا ترجمہ کیا، اس نے کہا آفاق ہاں گردیدہ یا رسول اللہ، افق بڑے میں پھرا ہوں، گردیدہ گردش میں رہا ہوں،
آفاق میں ہمیشہ گردش میں رہا ہوں. آفاق گردیدایم مہرے بتاں ورزیدایم بسیار خوباں دیدایم لیکن تیرے جیا کوئی نہیں. پنجابی والے نے اسی کا ترجمہ کیا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا سویا تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے حضور کا حسن بڑے حسین پیرائے میں اور اچھے پیرائے میں بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے یہ کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت عاشق رسول نے کہا کہ حسن یوسف تو یہ تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں. علماء کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ساری شاعری میں یہ شعر کمال کا ہے. اس میں استعارے بڑے زومانے ہیں کہ ایک طرف مصر ہے ایک طرف عرب ہے. عرب خشک مزاج ہے، سخت دل لوگ ہیں، اور مصر والے جذباتی لوگ ہیں، حسن پہ فریفتہ ہونے والے لوگ ہیں. یہ عرب ہے وہ مصر ہے، مصر میں حسن یوسف، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. کہ مصر ہے ملک، حسن یوسف ہے سامنے، کٹ رہی ہیں انگلیاں، اور وہ کس کی؟ عورتوں کی. عورتیں ویسے بھی ذرا زیادہ جذباتی ہوتی ہیں مردوں کی بنسبت. دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، سر کٹاتے ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، سر کٹاتے ہیں ادھر حسن یوسف ہے، ادھر تیرے نام پہ ادھر